اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان نور زہرا نقوی مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے، اور آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ مکروہات نماز ہیں۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ خواہر کرن حیدر۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم مکروہات نماز پر گفتگو کریں گے، تو میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ مکروہ کسے کہتے ہیں۔ مکروہ سے مراد وہ چیزیں کہ جو کراہت رکھتی ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کو ترک کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کو ترک کرنا باعث ثواب ہے، اور اگر کوئی اسے انجام دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی مومنین کرام، خواہر نے بتایا کہ مکروہ وہ کام ہے کہ جو کراہت رکھتا ہے، ہمیں اسے بچنا چاہیے اور اسے ترک کرنا باعث ثواب ہے، لیکن اگر کوئی اس کام کو انجام دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم مکروہات نماز پر گفتگو کریں گے، تو آئیے ہم خواہر سے پوچھتے ہیں کہ مکروہات نماز کسے کہتے ہیں۔ تو خواہر آپ بتائیے گا کہ مکروہات نماز سے کیا مراد ہے؟ جی، میں بتاتی چلوں کہ مکروہات نماز وہ کام کہ جو حالت نماز میں کرنا مکروہ ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس سے نہیں بچتا، یعنی اگر اسے نماز کی حالت میں ان کاموں کو انجام دے دیتا ہے، تو اس سے اس کی نماز تو صحیح ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اس کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ جی مومنین اکرام، مکروہات نماز سے مراد وہ کام ہیں کہ جنہیں ہمیں نماز کی حالت میں بچنا چاہیے اور انہیں انجام نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص ان کاموں کو نماز کی حالت میں انجام دے دیتا ہے تو نماز تو باطل نہیں ہوتی، لیکن ایسا کرنے سے نماز کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو خواہر میں آپ سے اپنا اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ مکروہات نماز کون کون سے ہیں؟ جی، مکروہات نماز چند چیزیں ہیں جن میں سے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گی۔ سب سے پہلے نماز کی حالت میں اپنا چہرہ ہلکا سا دائیں بائیں موڑنا، کیونکہ زیادہ چہرہ موڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس لیے نماز کی حالت میں ہلکا سے چہرے کو دائیں بائیں موڑنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے یا اپنی آنکھوں کو پھیراتا ہے دائیں بائیں، تو اس صورت میں اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا کہ اگر کوئی نیند کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ چوتھا کہ اگر کسی کو واش روم جانے کی حاجت ہو تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ پانچواں کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور چھٹا کہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی اگر داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور ساتواں تنگ جرابیں پہن کر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور آٹھواں کہ اگر کسی کی بات سننے کے لیے نماز میں کسی کی بات سننے کے لیے انسان جب وہ خاموش ہو جائے، کان لگا کر کسی کی بات کو سننا بھی مکروہ ہے۔ یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ہر وہ کام جو خضوع و خشوع کو ختم کر دیں اور انسان کی توجہ اس کے خدا سے ہٹا دے، ہر وہ کام نماز میں کرنا مکروہ ہے۔ جی صحیح ہے، بالکل۔ مومنین کرام، دیکھیں خواہر نے کتنی اچھی وضاحت کی ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو حالت نماز میں مکروہ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم حالت نماز میں اپنا چہرہ ہلکا سا دائیں بائیں موڑیں، کیونکہ اگر ہم زیادہ موڑیں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز جو حالت نماز میں مکروہ ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند کرنا اور آنکھوں کو دائیں بائیں گھمانا ہے۔ اور تیسری چیز جو حالت نماز میں مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان حالت نماز میں اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلے۔ اور چوتھی چیز جو حالت نماز میں مکروہ ہے وہ کسی چیز کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اور پانچویں چیز کہ جو حالت نماز میں مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد اپنی داڑھی کے ساتھ نہ کھیلیں، کیونکہ اگر مرد اپنی داڑھی کے ساتھ نماز میں کھیلیں گے، اسے چھیڑیں گے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور جس طرح سے خواہر نے بتایا بہت اچھے طریقے سے کہ ہر وہ کام کہ جو نماز میں خضوع و خشوع ختم کر دیتا ہے اور انسان کی توجہ اس کے پروردگار سے ہٹا دیتا ہے، ہر وہ کام مکروہ ہے۔ تو مومنین کرام، یہی ہمارا مختصر سا پروگرام ہے، اور خواہر میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے سامنے مکروہات نماز کو بیان کیا۔ اور مومنین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی تو ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔